کیا آپ جانتے ہیں کہ زلزلے اور سونامی کیوں آتے ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ میگما کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میگما کیا کرتا ہے؟ جب سے ہماری زمین وجود میں آئی ہے تب ہی سے اس پر تبدیلیوں کا سلسلہ ایک ترتیب و تنظیم کے ساتھ جاری ہے۔ ایسی تبدیلیوں کے نتیجے میں زمین کے بہت سے خشک حصے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور بہت سے نئے جزائر سطح سمندر پر ابھر آتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہزاروں میل تک خشکی کا بڑا حصہ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے یا پھر سمندر کے پیچھے ہٹنے سے نئے ساحل ابھر آتے ہیں۔ ماہرین ارضیات کے مطابق زمین کی یہ تبدیلیاں زلزلوں کی ان خفیف لہروں سے رونما ہوتی ہیں جن کا سبب زمین کے اندرونی چٹانوں کے ارتشاط ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہماری زمین پر ہر سال بھر میں تقریباً 12,000 زلزلے آتے ہیں جن میں سے بیشتر کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان میں سے تقریباً صرف 1,000 زلزلے سائنسی آلات کے بغیر ہی انسان محسوس کر سکتا ہے۔ کم و بیش 100 زلزلے تباہ کن قسم کے ہوتے ہیں جبکہ سال میں ایک زلزلہ تو ایسا بھی آتا ہے جسے بجا طور پر قیامت خیز کہا جاتا ہے۔ سطح زمین پر آنے والے زلزلے تو ہزاروں مکانات اور بلند و بالا عمارتوں کو زمین و بوس کر دیتے ہیں مگر زیر آب زلزلے ان سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے زلزلوں کے نتیجے میں سمندر کی لہریں بے قابو ہو جاتی ہیں اور کئی 100 فٹ اونچی سمندر ہی کی لہریں ساحل کی جانب آسیب بن کر دوڑتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کو ڈبو دیتی ہیں۔ بحر اقیانوس، بحر الکاہل اور جزائر اور جاپانی جزائر کے لوگوں کو ایسے زہر آلود زلزلوں سے راستہ پڑتا رہتا ہے۔ جاپانیوں نے ان پہاڑوں کی مانند بلند لہروں کو سونامی کا نام دے دیا ہے۔ جب زمین کے اندرونی حصے میں موجود پگھلائے ہوئے مادے میگما میں ہلچل پیدا ہوتی ہے تو یہ پلیٹیں بھی اس جھٹکے سے متحرک ہونے لگتی ہیں۔ میگما ان پلیٹوں کی حرکت میں توانائی فراہم کرتا ہے۔ زمین پر موجود پہاڑ میگما کی ہلچل میں توازن رکھتے ہیں اور اس کے دباؤ کو روک لیتے ہیں۔ مسلسل تیرنے اور حرکت کرنے سے زمین میں ارضیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اگر اس دوران کبھی میگما کی تغیانی اچانک بڑھ جاتی ہے تو جڑی ہوئی پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اس باہمی ٹکراؤ سے زیر زمین غیر معمولی توانائی یا دباؤ پیدا ہوتا ہے جو ارد گرد کی چٹانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور یہ توانائی زبردست دھماکوں اور خوفناک گڑگڑاہٹ کی صورت میں پلیٹوں کے دراڑوں پر آباد بستیوں میں زلزلے کی صورت میں اور سمندری سطح پر سونامی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پانی میں شدید تغیانی پیدا ہوتی ہے اور سمندر بعض اوقات بے قابو ہو کر کئی 100 فٹ اونچی لہریں بنا لیتا ہے جو ایک ہی لمحے میں کسی بھی ساحلی شہر کو تہس نہس کر سکتی ہیں۔ میگما کا دباؤ زمین کی پلیٹوں کی سطح پر بھی تبدیل کر دیتا ہے جس سے اچانک ارضیاتی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں اور زمین میں مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے۔ زمین کے بعض حصے ابھر کر نئے جزیرے بن جاتے ہیں اور بعض جزیرے سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا میں 9.1 شدت کے زلزلے نے بحر ہند میں سونامی کو جنم دیا جس سے درجن بھر ممالک میں 2,30,000 افراد ہلاک ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے زلزلے آنے کے جو اسباب مقبول ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ لوگوں میں زنا، سود اور شراب کا عام ہونا، لوگوں کا گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنانا، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دینا، لوگوں کا ان برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا۔ زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ بے شک ایسی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔